السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج 9 مئی کو 1 سال بیت گیا۔ 1 سال کے بعد سیاسی طور پہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا؟ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے۔ حکومتی اتحاد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگاتا رہا، پاکستان تحریک انصاف حکومتی دوستوں کے اوپر الزامات لگاتی رہی۔ آج صبح سے آپ نے دیکھا کہ حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں جو بھی میڈیا پہ آئے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک طرح سے دہشت گرد تنظیم ہے یا جماعت ہے، اور انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور کابینہ سے بھی یہ خبر آئی کہ ان کے سامنے کوئی ایسے ثبوت بھی رکھے گئے، اور نگران دور میں جو کوئی انکوائری وغیرہ ہوئی تھی اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف 9 مئی کے معاملات میں ملوث تھی۔ اب اگر تحریک انصاف 9 مئی کے معاملات میں ملوث تھی اور حکومت کو پتہ ہے اور اس طرح کے سارے ثبوت بھی ہیں، اور جو باتیں صبح سے حکومتی وزراء اور اہلکار کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر، تو ان سارے باتوں کے باوجود، اس علم کے باوجود حکومتی شخصیات چند دن پہلے تک بلکہ گزشتہ رات تک کس قسم کی باتیں کر رہی تھیں؟ ایک ایسی جماعت جو پاکستان کی دشمن ہے بقول آپ کے، آپ کیوں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں؟ نہ صرف عرفان صدیقی صاحب بلکہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ صرف ہمیں کہہ دیں، بس اشارہ کر دیں، ہم خود ان کو اپروچ کر لیں گے۔ تو حکومت کے پاس تو یہ ساری انفارمیشن پہلے بھی تھی، آپ کیوں ان لوگوں کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف اس لیول کا کام کیا، ان کو اپروچ کرنا بنتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جناب سب سے بات چیت ہونی چاہیے۔ تو اب یہ مسئلہ کس طرف جائے گا؟ کیا آج کے بعد حکومت کا یہ واضح موقف ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات نہیں ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ کچھ دیگر معاملات ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں اپنے مہمانوں سے۔ خصوص لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں عامر الیاس رانا صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہماری کولیگ سینئر صحافی بھی ابسا کومل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں ویڈیو لنک پہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربانو قریشی صاحبہ۔ اچھا رانا صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ نے حکومتی وزراء کے آج صبح سے بیانات سنے ہوں گے، میڈیا کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں بھی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں۔ تو ایک ایسی جماعت جس کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہیں، تو دوسری جانب یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات بھی کریں گے، تو پھر یہ کوئی تضاد نہیں آپ کو نظر آتا؟ دیکھیں، سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور فواد چودھری صاحب نے اناؤنس کیا کہ کیبنٹ نے ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تحریک لبیک کے، ہمیں پیسے ملے ہیں کہ جو انڈین اکاؤنٹ سے آئے ہیں، اور ہم اس جماعت کو بین کر رہے ہیں۔ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ خبر یہ ٹھیک نہیں تھی ہمارے پاس، انہوں نے واپس لے لیا۔ اور اس پہ جب میں نے کہا کہ یہ منسٹر انفارمیشن پہ ڈس انفارمیشن کا کیس ہو کے اور انہیں سسپینڈ کیا جائے، تو پتہ ہے اس دن کیا کیا؟ وہ انہوں نے سنا ہمارے پروگرام کا، ایکسپرٹس کا، اس کے سیکرٹ فنڈ چیک کرو عامر کے، اس کے فلانے، مجھے افسروں کے فون آنے شروع ہو گئے، کیا کہا ہے تم نے؟ اور میں کہا انہیں کہا نکالیں سیکرٹ فنڈ جتنے ہیں میرے نام کے۔ پھر میں نے انہیں فون کیا، میں کہا جی نکال لیے سیکرٹ فنڈ، کوئی غصہ ہے؟ کہیں گے نہیں ایسی کیوں بات کی؟ میں کہا تو آپ نے پہلے انفارمیشن دی کہ تحریک لبیک انڈیا سے پیسے لیتی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس ملک میں پر یہ کیوں، مطلب میں آپ کو 9 مئی جیسے واقعے کے بعد جس میں جو جماعت ملوث ہے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ میں جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے رہے اپنے دور اقتدار میں، پہلے میں نے آپ کو ایک مماثلت پیش کی ہے۔ بہت مسائل ہیں۔ نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی خفیہ بات بتا رہا ہوں، یہ اوپن بات ہے نا، آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ اس پہ بین کرنے کے لیے پورا سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ عرفان صدیقی صاحب کی آپ نے جو بات کی اور رانا صاحب کی جو بات کی، وہ اس رپورٹ کے آنے سے چند دن پہلے اور چند ایک دو ہفتے پہلے کی گفتگو ہے، یہی ہے؟ نہیں، پر یہ بیانیہ تو مسلسل ہے نا سر۔ وہ تو رانا ثناء اللہ کا اس سے سخت بیانیہ بطور وزیر داخلہ موجود ہے، ختم تو نہیں ہو گیا۔ وہ 9 مئی کو وزیر داخلہ تھے، اور وہ جو کچھ کہتے رہے وہ کوئی چھپ گیا، صرف آپ نے ایک ہی پیس نکالا نا، آپ وہ بھی نکال لیتے جو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بین کر دیں اور یہ ملک دشمن ہے۔ یہاں رپورٹس آتی ہیں، آج ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، آج جوائنٹ چیفز کی طرف سے، ساروں کی طرف سے مشترکہ بیان بھی آیا، وزیر اعظم بھی بیان دے رہے ہیں، سارے وزراء لائن میں لگ کے بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیبنٹ کمیٹی ہے، اس کو سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے نا، اگر وہ لے کے جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جماعت پہ پابندی لگے گی؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز روٹین میں کئی دفعہ یہ پریس ریلیز دیں کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں،
تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ شواہد ہیں تو کورٹ آف لا میں جا کے ثابت کیجیے اور فارغ کیجیے کام کو. ٹھیک ہے. مطلب اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں, اس ماننے کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آج آپ کیبنٹ میں بھی لے آئے ہیں تو اس کا اگلا حل کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمنی ہوئی ہے, تو پھر قانون آپ کو اور آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس کر دیں کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بطور سیاسی جماعت ایک منظم کام کیا ہے اور اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے. ٹھیک. تو یہ تو بڑا فٹ چیزیں اس طرف جاتی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے اور ایک راستہ دینے کی فوج نے کوشش کیا ہے کہ خان صاحب معافی مانگ لیں, وہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور آئندہ نہیں کریں گے. تو بہت سارے لوگوں کو ان کے پریس کانفرنس کرنے والے جو پرانے وزیر ہیں انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی, پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن انہوں نے مذمت کر ابھی بھی مطلب معافی والا آپشن دیا گیا ہے. ایک آپشن تو دیا گیا نا کہ جی اگر دیکھیں نا آپ کو سپریم کورٹ میں بھی کیا ثابت کرنا ہے, یہی جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں جو کیبنٹ کے اندر رپورٹ پیش کی جا رہی ہے اس کے شواہد دینے ہیں کہ ایگزیکٹو کی طرف سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں, تو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا نا وہاں پہ. ہاں نہیں یہی بات لے جانی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں مہربانو صاحبہ کو شامل کرتا ہوں. مہربانو صاحبہ, ایک سال بیت گیا آج 9 مئی کو, اور 9 مئی کے جو بدقسمت واقعات ہیں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ اس دن ملک میں جلاؤ گھیراؤ ہوا, اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں نہ صرف وہ قابل مذمت ہیں, ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے. پر ابھی بھی آپ کی جماعت جو ہے لگتا یہ ہے کہ وہ بڑی ان اپولوجیٹک ہے اس سارے معاملے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کاظمی صاحب. دیکھیے بالکل اس بات کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ اس دن جلاؤ گھیراؤ ہوا اور ریاست پر ایک قسم کا حملہ تھا, مگر ہمارا تو اس دن سے یہی سوال ہے. ہم نے نہ صرف مذمت کی, ہم نے تب پہلے دن سے ہم نے یہی کہا کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے ہے کہ کون اس کے پیچھے تھا. ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں 9 مئی کے حوالے سے, ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے بھی جواب دیے جائیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 9 مئی کو جو ایکشن ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف لیا گیا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود تھے, وہاں پر کس بنا پر یا کون سے قانون کے مطابق رینجرز کے یونیفارمز میں ملبوس لوگ آئے, ہائی کورٹ کی توڑ پھوڑ کی, ہائی کورٹ کا تقدس پامال کیا, اور پھر ایک سابق وزیر اعظم کو وہاں سے گھسیٹا, ان کو دھکے دیے. کیا یہ آئینی رد عمل تھا؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اسی ایک کیس میں جس کے اندر اگلے دن ان کو عدالت نے رہا کیا, تو یہ پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کس کے کہنے پہ یہ ہوا اور کیا یہ صحیح تھا. اس کے بعد ہمارا ایک اور سوال ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے اور جو ورکرز ہیں ان کے خلاف درجنوں ایک فرد کے خلاف. اچھا مہربانو, شاہ صاحب کے شاہ محمود قریشی, نہیں میرا آپ کو اسی سے ریلیٹڈ کوسچن ہے, کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی مقدمات ہیں, اور 9 مئی والے دن شاہ صاحب کہاں پہ تھے؟ جی میں اسی پر آ رہی ہوں. 50 سے زائد مقدمات ہیں شاہ محمود قریشی کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے دن میرے والد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کراچی آغا خان ہسپتال میں تھے. اس دن میری والدہ ڈسچارج ہوئی تھی. شام کو وہ جہاز پر اسلام آباد گئے, انہوں نے ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کی, سب جانتے ہیں وہ کہاں تھے. انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کرنا ہے. اس کے باوجود پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہیں, اور یہ ہمارے ہر فرد کے خلاف اس طرح ہے. تو اگر آپ کے پاس میرا سوال ہے کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کون ملوث تھا, کس نے کیا, تو آپ ان کے خلاف پھر وہیں پہ ایف آئی آر درج کیجئے نا. آپ نے تو لگتا ہے کہ بس سب کو نامزد کر دیا ہر ایف آئی آر میں, ہر اٹیک میں, کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کون کہاں تھا, کس نے کیا کیا, اور اسی لیے سال گزر گیا ہے اور کسی بھی عدالت میں آپ شواہد پیش نہیں کر سکے. تو ہمارا ابھی بھی ماننا ہے کہ 9 مئی صرف ایک بہانہ تھا اور تحریک انصاف اس کا نشانہ تھا. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور حکومت نے یہ بیانیہ بنایا کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کو بین کیا جائے, اور پھر 9 مئی جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس کو انہوں نے اپنا مہربانو اس میں دیکھیں نا, آپ اس کو فالس فلیگ کہتے ہیں, وہ آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. دیکھیں نہ آپ کی بات گوسپل ٹروتھ ہو سکتی ہے نہ ان کی, تو ضروری ہے نا کہ تحقیقات ہوں ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے پہلے.
بالکل جی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ہم تو اس میں جو انہوں نے پیشکش کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. ہم تو یہ مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن 1 سال سے. اور میں ایک اور جملہ عرض کر دوں اس میں، آج میں پڑھ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو اصل مقصد 9 مئی کا تھا وہ تھا جمہوریت کو ختم کرنا. تو مجھے بتائیے، کیا 9 مئی والے دن پاکستان میں جمہوریت موجود تھی؟ اور کیا آج پاکستان میں جمہوریت موجود ہے؟ کیا جس طرح الیکشنز کیے گئے اور جس طرح لوگوں کے ووٹوں کو بے معنی کیا گیا اور ان کو رد کیا گیا، کیا اسے ہم جمہوریت کہتے ہیں؟ اور آخری سوال، فائدہ کس کو ہوا جمہوریت کو پامال کرنے کا اور جمہوریت کو کمزور کرنے کا اس ملک میں؟ آج ایک جماعت ہے جو جمہوریت کے لیے لڑ رہی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا افسا کو بھی شامل کروں. افسا، بہت ساری باتیں رانا صاحب نے بھی کی، مہربانوں نے بھی کچھ چیزوں کی جانب پوائنٹ آؤٹ کیا. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 9 مئی کے دن یہاں پہ واقعات ہوئے. ہم نے خود دیکھا کہ بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا، اداروں کی گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اب بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ملیں. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جس طرح جو مقدمات کو سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے مقدمات قائم کیے گئے کہ ایک بندہ کراچی میں ہے تو لاہور میں بھی مقدمہ ہو گیا، پنڈی میں بھی مقدمہ ہو گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سیاسی بیانیہ اس پہ بنانے کی کوشش کی گئی اس سے نقصان ہوا ہے اس کاز کو کہ جو لوگ ملوث تھے ان کو جلد سے جلد سزا دی جا سکے؟ بالکل اطہر، یہ تو بڑی کرسٹل کلیئر سی بات ہے. 9 مئی کے دن جب ہم تبصرے کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، تو صاف یہی نظر آتا تھا کہ بڑی غلط اسٹریٹجی ہو گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. جس قسم کی باتیں جماعت کرتی رہی، خان صاحب خود کرتے رہے. انہوں نے اس وقت بھی ایک سٹیٹمنٹ یہی دیا تھا، ریلکٹنٹ تھے وہ اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ اس دن یہ جو پرووک کیا ان کے اپنے کارکنان کو کہ اگر مجھے اس طریقے سے گرفتار کیا جائے گا تو پھر اسی طرح کا رد عمل سامنے آئے گا. لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات، کیونکہ آج 1 سال گزر گیا اور ہم بات ایسے کر رہے ہیں جیسے واقعی آج کل کے دن یہ واقعہ پیش آیا، ہم ایک قدم اس معاملے کے اوپر آگے نہیں بڑھے. اور وجہ تھی اس کی ہینڈلنگ. ایک جرم ہوتا ہے اور جب اس میں نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپ معافی مانگ لیں پھر کوئی اور بات سوچ سکتے ہیں ہم، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھی جائے. کیونکہ مہذب معاشروں کے اندر اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے وہ جرم کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کے لیے مثال بنایا جا سکے. اس سارے معاملے کے اندر جس طرح شاہ صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے یا دیگر ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، اندلیب عباس صاحبہ کا نام لیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہ بٹھا کر لوگوں کو لے کر گئیں. پرابلی شی واز ڈرائیونگ، ختیجہ شاہ واز ان دا کار. لیکن اندلیب صاحبہ نے کیونکہ کسی اور اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کر لی. مراد راز صاحب کا نام تھا. مراد راز صاحب کو کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لیڈ کر رہے تھے اس پروٹیسٹ کو. سو انہوں نے بھی سیاسی وفاداری تبدیل کی. اس کی اوور آل جو ہینڈلنگ ہے اگر وہ درست طریقے سے ہوتی تو نہ اس دن محترم ادارے کو اس قسم کی پریس کانفرنس کر کے یہ باتیں دوبارہ دہرانی پڑتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل فیلئر بھی ہے حکومت کا کہ وہ اس طریقے سے پولیٹیکلی چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے؟ پولیٹیکل فیلئر اگر ہم اس طرح بات کریں کہ اگر سب سے پہلے ایڈریس ہی پولیٹیکل پارٹیز کو کیا جا رہا ہو، جس آج کمیٹی کیبنٹ کے اندر جس تحقیق کی بات کی گئی وہ نگراں وزیر کے انڈر ہوئی. اس کے ٹی او آرز کا پہلا پوائنٹ اگر آپ پڑھیں تو وہ تھا کہ اس کو ایگزامن بھی کرنا ہے کہ کیا وجوہات بنی 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہوئے اس کے پیچھے. تو اگر اس کی تحقیقات کے لیے بھی کوئی 2-4 لفظ لکھ دیے جاتے کہ اس دن جس انداز میں گرفتاری ہوئی ان کے لیڈر کی. ایک بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن کئی سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہ سیاسی جماعتیں عوام کے نمائندہ ہوتی ہیں، حقیقی نمائندہ ہوتی ہیں. تو ہم آج بڑی ایک کشمکش کی صورتحال میں ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو عوام کی نمائندگی کرتی ہیں اور واقعی عوام کے جذبات، ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کے جڑے ہوتے ہیں اپنے سیاسی لیڈرز کے ساتھ. دوسری طرف ہمارے لیے جن کی ہم نے بات کرنی ہے وہ پاکستان کا سب سے منظم اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے جس کی ہر گزرتے دن ان کی طرف سے شہادتیں دی جاتی ہیں اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی قربانی جوان ان کا دیتا ہے. سو ایک بڑی کشمکش کی صورتحال ہے اور میں سمجھتی ہوں اس کا ایک سنجیدہ حل نکالنے کی اپروچ سنجیدہ نہیں تھی. اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ فواد چودھری صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کی. ذرا آپ یہ کلپ سنیں پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لڑائیاں بڑوں کی ہوتی ہیں، ہاتھیوں کی لڑائیوں میں سارا گھاس جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے. یہاں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کچلے جا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ جو مسلسل ایک ہیجانی کیفیت ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، 2-2.5 سال سے ملک میں اسی قسم کی کیفیت چل رہی ہے. کوئی نہ کوئی اس کا حل تو نکالنا ہے نا. ملک بھی ہمارا ہے، سیاسی جماعتیں بھی ہماری ہیں، ادارے بھی ہمارے ہیں، صحافی بھی سارے ہمارے ہیں. اس کا ہم حل کس طرح نکالیں؟ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے اور اس کا جو کولیٹرل ہے وہ عام عوام اور ملک کی معیشت بنتی رہے گی. دیکھیں یہ تو بالکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ درست بات ہے. چاہے وہ فواد چودھری کہیں، وہ آپ کہیں، میں کہوں کہ جی عوام کا تو کوئی بندہ خیال نہیں کر رہا.
یہ جب حکمران تھے تو ان کو بھی عوام کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے، آج جب ہیں تو ان کے لیے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، کیونکہ کاشتکار پھر رہا ہے، کسان گندم والا گندم لے کے پھر مطلب وہ ان کی ترجیحات میں وہ یہ ہے کہ جی ہم کسان کارڈ دے دیں گے، اس سے آپ اگلی فصل کے لیے کر لیجئے گا، لیکن اس فصل کے لیے ہم آپ کے پاس کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، پھر آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے ہیں اسمبلی کے اندر، اب آپ راستہ بنائیں گفتگو کا، اپنے لیڈر کو بھی لے آئیں. ضمانتیں کرانی ہے نا، بری ہونا ہے، دو صورتیں ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی تیسری صورت نہیں ہے نا. کہ سزا بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک اینڈ ہوتا ہے اس کا جو ہو چکا ہوا ہے. مطلب میں کوشش کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سائفر کیس مجھے تو واپس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریمانڈ ہو کہ جی اس میں یہ ٹیکنیکل لکوناز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور اس کو واپس کر دیں. چل میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، مطلب ہم کورٹ کو اسیس ہی کرتے ہیں نا. کہ جب میں 92 میں آیا تو ہمیں کہتے تھے جی یہ فیصلے بولتے ہیں، ججوں کے ریمارکس نہیں بولتے، لیکن یہ بالکل اس وقت سے لے کے آج تک جو جج بولتے ہیں وہی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو اب پریڈکٹ کرتے ہیں نا کہ جی بینچ کی تشکیل پہ کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن بینچوں کی تشکیل بھی کئی دفعہ بالکل الٹ ہو جاتی ہے. جیسے ابھی جو یہ سسپینڈ کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ، مطلب وہ پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس کہہ رہے تھے یہ 2-1 سے ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا مخصوص نشستوں والا، وہ متفقہ طور پہ سسپینشن ہوگی. آپ دیکھ لیں ان کے پہلے جج صاحبان نے تو جو ان کے سامنے چیزیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کرتے ہیں بات، ہمارا کام ہوتا ہے اندازہ لگانا، ہم فیصلہ نہیں چھاپ رہے کہ بھئی یہ ہو گیا. اب اصل ایشو یہ ہے کہ کیا خان صاحب اپنے ان لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. میں پہلے خان صاحب کے اوپر، کیونکہ وہ بات ان سے ہر بندے نے کوشش کی ہے بات کرنے کی، وہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ان کی طرف سے جو لوگ کمیٹی اسی سے ریلیٹڈ کوئسچن ہے. اب یہ جو خان صاحب کا رویہ چینج نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر بھی بات چیت بھی ہوتی رہی، اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ بھی ہوتی رہی، 6 مہینے ٹویٹر بھی بند ہوتا رہا. بہت سارے دیگر جو لیڈران ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں کہ ہماری حکومتوں کا خاتمہ ہوا، وہی ایکسپیرینس خان صاحب کا بھی ہے. تو اس دفعہ مشکل کیا ہے؟ کیا سسٹم پہلی دفعہ کسی ایسی چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہے جو اس نے پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا؟ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جو لیڈرز جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کہیں گے کہ مریم نواز کا بند تھا، مطلب میں اسٹیٹ آتا ہوں نا. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ یہاں بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا یا نواز شریف کو نکالا گیا، وہ اسٹیٹ پہ حملہ آور نہیں ہوئے. بات چیت ہوئی، وہ عدلیہ کے بارے میں نواز شریف نے 5 ججوں کو کہا کہ ان 5 معزز لوگوں نے مجھے نکالا، جیلم میں تقریر شروع کی اور لاہور تک جاری رہی. ویسے تو سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کر دیا تھا، آرمی چیف کا طیارہ ہوا میں روک دیا تھا. اگر آپ 97 پہ جائیں گے میں اس پہ بھی بات کروں گا. آرمی چیف نے بغاوت کی تھی، نکالنا کیا تھا. پھر آپ کہیں گے نا جو عمران خان کہتا ہے میں ڈی نوٹیفائی کر دیتا، میں نواز شریف کی جگہ تو ہوتا، تو یہ اختیار ہے نا چیف ایگزیکٹو کا. اگر وہ ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ملک پہ، مشرف نے کیا کیا تھا آپ مجھے بتائیں نا. اس کا کون سا اختیار تھا کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے نکال رہے ہو، میں قبضہ کر رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں آپ عمران خان صاحب کہ مجھے رپورٹ مل گئی تھی، میں باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا. یہ نواز شریف کو کہتے تھے کہ یہ بزدل آدمی اس نے نہیں کیا، میں ہوتا تو میں کر دیتا. آپ ان کے بیانات چلا لیں ساروں کے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو کہیں آ کے بات کرنی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں عوامی دھارے پہ انقلاب لے آؤں گا، تو وہ تو جناب آپ لا چکے. ٹھیک ہے، آپ ایک اور کوشش کریں. آج آپ کو 9 مئی کو انقلاب نظر آ رہا ہے سارے پاکستان میں آ گیا. میں کسی کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن کتنے بڑے بڑے آپ نے جلوس نکال لیے 9 مئی کے، اس کو جو پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے. بتائیں مجھے کتنے لوگ نکلے؟ ٹھیک ہے. اچھا مہربانو صاحبہ، اب اس میں یہ جو ایک کرٹیسزم آپ کی جماعت کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ لوگ بات کرنے کے لیے اس طرح سنجیدہ نہیں ہیں سیاسی جماعتوں سے. دوسری طرف جو بیانیہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل کھٹ پتلیاں ہیں، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتی ہیں. صبح سے آپ دیکھ لیں وہ آپ کو غدار ثابت کر رہے ہیں. 3 دن پہلے تک وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے. تو پھر آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے، ابھی بھی کرنی ہے، تو کس سے کرنی ہے اور کن ٹرمز پہ کرنی ہے؟ جی کاظمی صاحب، آپ نے خود ہی نشاندہی کر دی. دیکھیے ہم تو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں. جو ہمارا تحریک آئین تحفظ موومنٹ ہے، تحریک ہے، اس میں ہم سیاسی جماعتوں سے ہی بات کر رہے ہیں نا. سیاسی جماعتوں کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں. کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ان سے بات کرنا کس طرح ممکن ہے. آپ نے خود ان کے بیانیے سنے. ایک دن کہتے ہیں کہ ہم ان سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں، ہم خود ان کے پاس چل کے جائیں گے، اور اگلے دن ہماری جماعت کو ایک انتشاری ٹولہ بلاتے ہیں، اسے دہشت گرد بلاتے ہیں. دوسرے دن کہتے ہیں کہ اس جماعت کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے ہے.
تو ایسے کیسے گفتگو ہوگی؟ اگر گفتگو ہونی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ایک سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور اس ماحول کو دوسری طرف جو 3 جماعتیں بیٹھی ہیں جن سے ہم گفتگو نہیں کرنا پسند کر رہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کا بیانیہ ہی اس طرح کا نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے۔ اور دوسرا نقطہ اس پہ ہمارا یہی ہے اور ہمارا ماننا بھی ہے، اور ہم نے شواہد کے ساتھ یہ پروف بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہماری عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ وہ چوری شدہ مینڈیٹ پر عوام پر حکمرانی کر رہے ہیں اور سینہ زوری کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اور وہ اس تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو الیکشن جو ہیں یہ متنازع تھے، ان میں شفافیت کو قربان کیا گیا۔ تو آپ بتائیے، کوئی تو کامن گراؤنڈ نکلنا چاہیے نا دوسری طرف سے کہ جی ہاں ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں، ہم اس پہ آپ سے انگیج کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، پر آپ پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ جس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں تو آپ حکومت میں ہیں، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میں اس کو نہیں گھسنے دوں گا، اس کو ادھر نہیں آنے دوں گا، آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، خان صاحب ڈائریکٹ نام لے کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو سیاست میں تو سم ٹائم تحمل، بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کی جماعت کی جانب سے نہیں کیا جا رہا۔ جی کاظمی صاحب، دیکھیے تحمل اور بردباری کا ضرور مظاہرہ کیا جاتا ہے، مگر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ ابھی بھی نہ لبریز ہو کہ 1 سال گزر گیا اور اس کے باوجود ہماری لیڈرشپ، ہمارا کارکن، سب سے زیادہ ضروری ہمارا کارکن جو ہے، بے گناہ غریب کارکن جس کا گھر کاروبار برباد ہو گیا ہے، اسے انصاف نہیں مل رہا، وہ ابھی تک جیلوں میں بند ہے۔ ہمارے جو 16 کا میں نام لے سکتی ہوں، اس سے زیادہ لوگ ہیں جو شہید کیے گئے 9 مئی کو، مگر 16 کا تو میرے پاس نام موجود ہے، ان کا کوئی نام نہیں لیتا، اس پہ انویسٹیگیشن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے لوگوں کو انصاف نہیں ملنا چاہیے ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو، اتنی ناانصافی ہو، اور پھر بھی ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور ہم بردباری کریں؟ آپ ہمیں انصاف تو دیجئے، اور یہ وہی آپ ہمیں کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں، جو آج عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے؟ 6 ہائی کورٹ کے ججز کا خط آپ کے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سب ہائی کورٹس کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے یا جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں چیف جسٹس کو، وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ سب اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان پہ دباؤ ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونلز میں کچھ ججز کی تقرری کی اور ATC کورٹس میں، اور اس کے خلاف ان کے اوپر پریشر بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا اس پہ ہم بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں۔ جی اس پہ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے جس طرف نشاندہی کی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میں ذرا ابسا کو شامل کر لوں۔ ابسا، اب ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، ایک صوبے میں ان کے پاس حکومت ہے۔ دوسری طرف ایک ملک کا بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، عوام کے دلوں میں اس ادارے کے لیے محبت ہے، یہ سیاسی جماعت ہے۔ یہ تاثر قائم ہونا کہ خدا نخواستہ ادارہ اور سیاسی جماعت ایک دوسرے کے خلاف ایک بیانیے کی جنگ چل رہی ہے، یہ تو قطعاً ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اور بات چیت کے لیے چلیں سیاسی جماعتیں ان کو کیا ہی سنجیدہ آفر کریں گی جب وہ خود ہی پہلے ہی ڈکلائن کر چکے ہیں ان کی تمام آفرز کو۔ لیکن PTI کے اندر ایک اور سوچ بھی پائی جاتی ہے جس کا اظہار ان کے رہنما کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ان کے اندر آج کل بہت ساری سوچیں ہیں، مختلف قسم کی، لیکن ایک کنسسٹنٹ ایک سوچ تو ہے کہ ہم باقیوں سے مختلف ہیں۔ PTI اسی طرح پروان بھی چڑھی، عوام میں ایک بہت زیادہ ڈائیورس قسم کی پاپولیرٹی انجوائے کرتی ہے PTI۔ ہم اس کو ایک پاپولر جماعت کے طور پہ تو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہم کیوں اس کو پاپولر کہتے ہیں۔ گاؤں دیہات شہر کے اندر PTI کا سپورٹر پایا جاتا ہے۔ اس قسم کی ڈائیورس سپورٹ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس سوشو پولیٹیکل جو اسپیکٹرم آپ کو نظر آتا ہے، غریب ہو، کسی اور ڈیفرنٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہو، ایلیٹ کلاس سے، ایک جیسے جذبات رکھتے ہیں، فرقے سے، ہر طرح کے لوگ آپ کو صوبائیت والا تاثر، وہ خیر ایک طرف، لیکن یہ سوچ پارٹی کے اندر ہے کہ ہم سب سے مختلف ہیں، تو باقیوں کی طرح ہم کمپرومائز نہیں ہیں اور باقیوں کی طرح ہم منافقت بھی نہیں کرتے ہیں۔ سو ان کی یہ جو سوچ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ PTI میں اس موجودہ دور کے اوپر خاص طور پہ جو حالات ہیں کہ معافی مانگ لیں یا 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، اس کے اوپر اس لیے بھی اپلائی نہیں ہوتی کہ ہم نے مختلف مواقع پہ دیکھا کہ خان صاحب نے کوئی بات کی، وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے سپورٹر نے سوال نہیں کیا۔ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں کئی دفعہ ان کی کانٹرڈکشنز کہ اب آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کیوں نہیں کرتے، ان کے سپورٹر کے انداز میں پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں یا پھر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتے۔ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب یو ٹرن لیتے رہے تو ان کا یہ ووٹر یہ کلٹ ہے، PTI کے سپورٹر کو اتھر ہم نے پچھلے 3-4 کلٹ کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گی، ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کے تمام ووٹر بہت قابل ہمارے لیے عزت ہیں،
پر وہ مائنڈ نہیں کرتے خان صاحب کے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کے لیے. ایک فرد واحد ہے خان صاحب, اس کے نیچے شیر مروت آ کے بے شک ٹک ٹاک اور سپر سٹار بن جائے پاکستان میں, اگر خان صاحب ان کے سر سے ہاتھ ہٹائیں گے تو ان کا پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی اس کو شک کی نظر سے دیکھے گا. ایک ایز این ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا شیر افضل مروت کو کور کمیٹی سے بھی فارغ کریں, پولیٹیکل کمیٹی سے بھی فارغ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ شو کاز نوٹس بھی ایشو کریں. یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے. سو ایک دیکھیں اس طرح کے واقعات تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ پی ایم ہاؤس کی سرویلنس ہوتی ہے تو یہ تو میرے آنکھیں اور میرے کان ہیں ایجنسیز, یہ تو مجھ پہ نظر رکھیں گے ملکی سلامتی کے لیے, تو اس کے اوپر آج ان کی جماعت کہتی ہے کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ وہ بہت ساری اور باتیں, محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں جس انداز میں وہ بات کرتے تھے, مولانا صاحب کے ساتھ یہی پارٹی کو مشکل پیش آئی کہ وہ جلسہ کرتے تھے, سامنے ڈیزل کے نعرے لگتے تھے, تو کیا ہی بات ہو سکتی تھی مولانا صاحب سے. سو پی ٹی آئی کو یہ چیز سوچ ترک کر دینی چاہیے کہ ان سیاسی جماعتوں سے مل جائیں گے تو کیا ہوگا, یا پھر اگر ہم فوج سے جا کے مذاکرات کر لیں گے تو کیا ہوگا. جس انداز میں پاکستانی سیاسی جماعتیں, اور ایک ایگزامپل کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کہتے تھے کہ ان کی سیاست ختم, یہ اب کبھی نہیں آ سکیں گے, ان کی صاحبزادی بیٹھ کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی آج وزیر اعلیٰ ہیں. خود تو ان کی حالت کوئی خود اب ان کی جماعت کہتی ہے وہ پارٹی کے صدر بنیں گے تو کچھ نہ کچھ پھر ہوگا, لیکن آبویسلی, لیکن پھر بھی دیکھیں اتھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ آج کسی گھاٹے میں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا الزام ان پہ یہی لگتا ہے کہ ان کے پسندیدہ آج وہ ہو گئے. پی ٹی آئی جس مقام پہ تھی, اعلیٰ مقام پہ, اگر آج وہاں نون لیگ بیٹھی ہے تو گھاٹے میں. اس کا جواب آپ مہربانو صاحبہ سے بھی لیں گے, اور مہربانو صاحبہ نے ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات کی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, وہ کیا سارا معاملہ ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. آج صدر عارف علوی صاحب, سابق صدر عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے جیل میں. ان کو کوئی کہا جا رہا ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں پارٹی کہ کوئی اہم ذمہ داری دی گئی ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن ایک اور معاملہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 5 ججز کو نامزد کیا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے لیے. اب یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے مقدمات سننے ہیں 9 مئی والوں کے, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے, لیکن انتظامیہ بظاہر اس فیصلے پہ خوش نہیں ہے, ان ناموں پہ خوش نہیں ہے. ایکسپریس ٹریبیون نے آج اس کو رپورٹ کیا, اسناد ملک صاحب کی یہ سٹوری تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ نام بھیجے تھے الیکشن کمیشن کو کہ ان کی بھی نوٹیفیکیشن کر دیں, ان جج صاحبان کی ٹریبیونلز کے لیے, وہاں پہ بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, وہ معاملہ سارا دبا ہوا ہے. اور دوسری طرف وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے, آلدو کہ وہ معاملہ ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انتظامیہ خوش نہیں ہے چیف جسٹس صاحب سے, اس وجہ سے وکلا کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے تاکہ ان کو انسٹیگیٹ کیا جا سکے اور وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف وہاں پہ مظاہرے وغیرہ کریں. اب یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو رانا صاحب آپ کی ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے کہ جناب وہ 5 جو ججز ہیں جن کو بھیجنا ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, اس کے اوپر انتظامیہ خوش نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ میں اس پہ جانے سے پہلے آؤں گا جو پولیٹیکلی کیس دیکھے جانے ہیں الیکشن ٹریبونلز میں. دیکھیں وہاں ٹیکنیکلی گیم یہ ہو رہی ہے, جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے نام نہ صرف نامزد کیے ہیں بلکہ کہا ہے یہ فلاں شہر میں بیٹھیں گے, یہ فلاں شہر میں بیٹھیں گے. تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام ہے ہمیں پینل بھیجنا, آپ پینل بھیجیں, ہم جج چن کے لگا دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ میرا کام ہے کہ میں ٹریبونل قائم کروں اور جو مرضی لگا دوں. سردار رضا صاحب جو 2018 کے چیف الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے باقاعدہ یہ لکھ کے کنوے کرایا تھا کہ یہ کام ہمارا ہے, آپ پینل بھیجیں, ہم جہاں مرضی جس کو لگا دیں. وہ تو وہاں پہ سٹک ہے کہ وہ ایک ادارہ ہے. اس پینل میں بھی انہوں نے کہا کہ 4 ہمیں منظور ہیں, 4 نامنظور ہیں. نا یہ اختیار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا نہیں ہے, ان سے نام مانگے گئے ہیں, پینل مانگا گیا. دیکھیں نا یہ آپ 200 سر درخواستیں پینڈنگ ہیں, 200. ایک منٹ, جو لاکھوں درخواستیں ان کے نیچے ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں, وہ الیکشن کمیشن نے تو کرنا ہے. ایک منٹ, جب آپ 200 درخواستوں کو چن رہے ہیں تو میرا سوال ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ محترم آپ کے نیچے جو پنجاب کے لاکھوں درخواست گندان ہیں, آپ ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ پولیٹیکل کیسوں پہ سب کی توجہ کیوں ہوتی ہے, سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹس میں بھی. تو جو آپ کو چیف جسٹس کا منصب یہ اختیار عطا کرتا ہے کہ آپ جائیں, وہ بھاول نگر کے آخری فورٹ عباس میں بھی پہنچے, پنجاب کے آخر میں بکھر میں پہنچے ڈی آئی خان کے ساتھ, کہ جہاں پہ سائلین پڑے ہوئے ہیں ہزاروں اور لاکھوں میں, آپ ان کی طرف تو توجہ نہیں کرتے. جو آتے ہیں, یہ میں کسی ایک مخصوص چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا, یہ لاکھوں کیسز اس لیے پڑے ہیں کہ وہاں توجہ نہیں ہے. پولیٹیکل کیسز سپریم کورٹ میں بھی لگ جاتے ہیں, ہائی کورٹس میں بھی اور ایسے لگتے ہیں فٹافٹ بڑے ناموں سے. اسی لیے میں سر یہ تو پولیٹیکل نہیں, یہ تو الیکشن کا معاملہ ہے نا, ٹریبیونلز ہیں, اس میں تو نون لیگ کی بھی درخواستیں ہیں, میاں صاحب کی بھی درخواست ہے, ہر کسی کی درخواست ہے. یہ 2 اداروں کی اپنی اختیارات کے اوپر ایک گفتگو ہے. الیکشن کمیشن کو آئین نے اختیار دیا ہے, ان کا قانون بنا ہوا ہے جو پارلیمنٹ نے بنایا کہ انہوں نے ٹریبونل قائم کرنے, ہائی کورٹ نے نہیں کرنے, ہائی کورٹ نے جج دینے.
اب آپ اس کے اوپر چیف جسٹس کے طور پہ اگر یہ کہ میں آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ معاملہ یہ ہے نہیں بالکل, اور اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی خط بھی آ چکا ہے, بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ جواب بھی جا چکا ہے, خط آ چکا ہے, مطلب وہ جواب بھی جا رہا ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. وہ بھی اسٹرانگ میں یہ ہے کہ جناب پچھلے چیف الیکشن کمشنر جو 2018 کے تھے, ویسے آپ مطمئن ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب؟ میں آپ کو بات اور خبر بتا رہا ہوں, کسی کی ہو سکتا ہے آپ سے ہم تجزیہ بھی لے رہے ہیں نا, آپ چیف جسٹس پہ چلے گئے نا, آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کوئی لاکھوں کے کیس انہوں نے چھیڑے آ کے, اس پہ میں تو اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہوں, میں کسی اور سے. پھر اس پہ نہ بھاگیں اس طرح کہ میری ذات سے آپ پوچھیں کہ میں کس سے مطمئن. میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں اور خبر دے رہا ہوں کہ جی ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مہر بانو صاحبہ, یہ جو معاملہ ہے سارا, اس کی نشاندہی کر دوں. جی جی بالکل. اگر ہم نے اگر ہم نے یہی گفتگو کرنی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ دے اور جو قوانین ہیں ان کے گورننگ ان پہ توجہ دے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے قوانین پہ توجہ نہیں دینی چاہیے؟ کیونکہ جہاں تک ہماری نظر میں تو الیکشن کمیشن نے بالکل توجہ نہیں دی ان قوانین پر. جس طرح انہوں نے الیکشنز کروائے, جس طرح ان کے ڈیلیز تھے ایشوئنگ فارم 45 فارم 47 اپلوڈنگ دیم, یہ تو سارے قوانین انہوں نے ان کو تو توجہ ہی نہیں دی. اب ان کو بڑی فکر ہو گئی ہے کہ کون کہاں تعینات ہوگا. حقائق یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 8 نام دیے, مگر ای سی پی چاہ رہی ہے کہ وہ انہیں لسٹ دی جائے 20 ناموں کی جس سے وہ چنے. یہ ان کا استحقاق بالکل بھی نہیں ہے. یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ کتنے ججز تعینات کریں اور ان کے نام دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا اپنے پسندیدہ جج. نمبر 1. نمبر 2, آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ججز پہ سوالات ہیں تو وہ ان کی قابلیت پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جوڈیشری میں صرف کچھ اچھے ججز ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تعینات ہی نہیں ہونا چاہیے, جو قابل نہیں ہیں ٹرائیبیونلز کے. اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی اگین ذمہ داریاں آتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم سب نے اپنی اپیلز دائر کی تھی, اس کی 60 دن کی جورسڈکشن ہوتی ہے, اس کے اوپر تو وہ عمل کر ہی نہ سکے. آج تک اپیلیں پڑی ہیں, جورسڈکشن مکمل ہو گئی ہے, مگر کوئی فیصلے نہیں آئے اور نہ ہی سنوائی ہوئی سب کیسز کی. تو بہتر تو یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کام ذمہ داری سے کرے, مکمل کرے اور اگلوں کو اپنا کام کرنے دے اور ان کے دائرے اختیار میں دخل اندازی نہ کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ابسا, اب یہ دیکھیں, اب یہ جو معاملہ ہے سارا دوبارہ 8 فروری کی طرف جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کوئی مس اپرچونٹی تھی, ایک موقع تھا ہمارے پاس کہ وہاں سے ہم ایک تھوڑا سا ریسیٹ کرتے, چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا؟ اور دوسرا یہ جو معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ والا, اب پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ بھی چل رہا ہے, اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انتظامیہ کے ساتھ کوئی تناؤ ہے, اور باقاعدہ اس کو ایکسپریس کی جو اسناد ملک صاحب کی سٹوری ہے بڑا ایلیبریٹلی انہوں نے اس میں اس کو ایکسپلین بھی کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وہ سنو بال ایفیکٹ ہے کہ ہر جگہ پہ عدلیہ جو ہے اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی انف از انف, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے, حکومت ہمیں نہ بتائے؟ یہ تو ہے, لیکن ساتھ ہی تمام ادارے اس وقت, کیونکہ الیکشن آپ نے کہا نا کہ اگر 8 فروری کو ایسا نہ ہوتا تو مختلف صورتحال ہوتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ جناب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, مولانا اور یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں, یہ سارے اوپینین ایز تجزیہ کار ہم لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اس دن اگر بہتر انداز میں چیزیں چلائی جاتی تو یہی ایک تجزیہ خود ان جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2018 میں آف دی ریکارڈ آبویسلی کہتے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوئی تو اس بار تو بہت ہی بلیٹنٹلی ہوئی, ہمارا نام بھی بڑا خراب ہو گیا, ہم بھی کسی پوزیشن میں نہیں رہے. ایک وفاق میں حکومت لینے کے اوپر بھی ایک کشمکش کی سی صورتحال تھی نون لیگ کے حلقوں کے اندر, اور آپ نے وہ ویژولز دیکھے الیکشن ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہوئے. خواجہ آصف صاحب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس دن کیا ہوا, میاں صاحب کی سیٹ کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی تھیں. تو وہ تو ایک بات ہے, ہاں وہ اب ان کی تو خیر اب تو ان کے وہ بحال ہو گیا نا کانفیڈنس. آبویسلی حکومت میں کچھ عرصہ آپ رہتے ہیں, اتنا حسین 1 پیج ہوتا ہے, اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے ایکٹیویٹی, تو پھر معاملات درست ہوتے ہیں. پنجاب سے میاں صاحب کے نمائندے بھی وفاق میں نائب پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے مشیر لگائے جاتے ہیں. آج صورتحال ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ عام آدمی کے انٹرسٹ کا معاملہ بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے سوال کیا کنیکٹ کرتی ہیں. جو جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معاملہ اٹھایا اور پورے پاکستان کی ہائی کورٹس نے اس کے اندر ان سے اتفاق کیا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم اس نہج کے اوپر ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی سیاست ججز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے حق میں ہے, یہ بڑا اچھا ہے, اس کے لیے کیمپین چلاؤ, تصویریں چلاؤ. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. وگ ہوتی ہے, جج صاحب نے پہنی ہوئی ہوتی ہے کہ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ عدلیہ میں حوالے دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے, یوٹیوب
پیج بنانے کے خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے، یوٹیوبرز کیا بات کر رہے ہیں اس سے اثر لیا جا رہا ہوتا ہے، سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں اس سے اثر لیا جا رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک یہ کلیکٹیولی ہم ایک بڑی ہی تشویشناک شکل اختیار کر چکا ہے یہ نظام عدل کے حوالے سے. اور کل جس انداز میں وکلاء نے احتجاج کر کے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایک بیانیہ بنایا، اس نے بھی بڑا ایک کان کھڑے کیے تھے کل سے، اور اب آج حسنات ملک صاحب کی رپورٹ نے سب کھول کر سامنے رکھ دیا. اچھا میں ذرا بریف کامنٹ لینا چاہوں گا آپ کا مہربانو صاحبہ. صدر صاحب، سابق صدر صاحب کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، کوئی اہم ان کو ذمہ داری وغیرہ بھی دی ہے. اب وقت کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کیا جائے. آئی ڈونٹ نو ان کو کیا انہوں نے ذمہ داری دی ہے، لیکن کیا آپ کی جماعت میں یہ پریویلنگ سینس ہے کہ جناب چیزوں کو اب کام ڈاؤن کیا جائے؟ پاکستان قطعاً اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اسی قسم کی صورتحال چلتی رہے. جی کاظمی صاحب، دیکھیے ہماری جماعت میں ہمیشہ سے یہ پریویلنگ سینس تھا. ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک میں اور تنازع پیدا ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق نہ صرف فیصلے ہوں مگر ہر ادارہ اس ملک کا اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے. اسی سے آپ کی ریاست مضبوط ہوگی، اسی سے آپ آگے چل سکیں گے، اور اسی سے جو کشیدگی ہمارے ماحول میں پیدا کی گئی ہے وہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے، مداخلت جب ختم ہوگی تو کشیدگی بھی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. بریف کامنٹ رانا صاحب 30 سیکنڈز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں چیزیں اس ملک میں 77 سال ہو گئے بہتری کی طرف نہیں جا رہی. اب تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ کینوس گفتگو کا اوپن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اشاروں میں نہیں ہو رہی، کھلم کھلا بات ہو رہی ہے. تو اس کو طے کر لیں، جتنی جلدی کر لیں وہی پاکستان کے لیے، ورنہ پھر ٹھیک ہے عوام تو پس رہی ہے، اس کو کوئی نہیں ہے. اس وقت ایلیٹ کی کٹائی شروع ہے اور یہ جو فیصلہ کہیں کرنا پہ ہے سب گفتگو نے. نہیں، تو سب بیٹھ کے طے کر لیں. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سب نے بیٹھ کے طے کرنا، اور طے کی اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا، پاکستان کے لیے کرنا ہے، اس کے 24-25 کروڑ عوام کے لیے کرنا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.